توبہ کرو. جتنی بھی پریشانیاں آتی ہیں اللہ چاہتے ہیں بندہ میری طرف رجوع کرے، میرے سامنے گڑ گڑائے، معافی مانگے. سب سے اونچا مہینہ رمضان، سب سے اونچی رات شب قدر. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول شب قدر میں کیا دعا مانگے؟ تو کیا فرمایا؟ کیا کہو؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند فرماتا ہے، مجھے کیا کر دے؟ معاف کر دے، معاف کر دے. اللہ سے معافی مانگیں. استغفار کی کثرت. ہمارے مسئلوں کا حل کیا ہے؟ گھریلو مسئلوں کا حل استغفار ہے، کاروباری مسئلوں کا حل استغفار ہے، ملک کے مسائل کا حل استغفار ہے، عالمی مسائل کا حل استغفار ہے، چھوٹے بڑے مسائل کا حل، انفرادی اجتماعی مسائل کا حل استغفار ہے. اللہ سے معافی مانگنا، اللہ سے گناہوں پر کیا ہے؟ اللہ کے سامنے گناہوں پر، اپنے گناہوں پر گڑ گڑانا، رونا، معافی مانگنا، توبہ کرنا، یہ حل ہے. حدیث میں آتا ہے کہ جو استغفار کو لازم پکڑے گا، استغفار کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں سچوں کے سچے، پکی بات، 100% پتھر پر لکیر، اس سے بھی زیادہ مضبوط بات، کہ جو استغفار کو لازم پکڑے گا اللہ اس کے لیے ہر تنگی سے راستہ نکالے گا، پریشانیوں سے اللہ بچائے گا. اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں سے وہم و گمان نہیں، اللہ رزق دے گا. استغفار کریں، استغفار کی کثرت کریں. ہاں اللہ قرآن میں فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون. تم استغفار کیوں نہیں کرتے؟ کہ اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ کی رحمتیں تم پر نازل ہوں گی، اللہ اپنی رحمت میں ڈھانپ لے گا، اللہ کی رحمتیں برسیں گی. استغفار کرو. فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. استغفار کرو تو کیا ہوگا؟ ایک تو اللہ گناہ معاف کر دیں گے، اور پھر اللہ بارشیں دیں گے، اور اللہ تمہاری مدد کریں گے، مال بھی دیں گے، مال، اولاد بھی دیں گے، بیٹے دیں گے، اور اللہ نہروں میں برکت دیں گے، باغات میں برکت دیں گے. یہ اللہ کے وعدے ہیں. یہ کس پر وعدے ہیں؟ ڈگریوں پر، عہدوں پر، ہاں، کارخانے بنانے پر، ملیں لگانے پر نہیں. اللہ کے وعدے ہیں کس پر؟ استغفار پر. کہ اللہ سے معافی مانگو، اپنے گناہوں کو اللہ کے سامنے رکھو کہ اللہ میرے سے یہ غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے، یہ غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے، اللہ یہ میرے سے غلطی ہوئی مجھے معاف کر دے. تو اللہ کے وعدے ہیں استغفار پر. اور کتنی زبردست بات قرآن پاک میں، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. کہ اللہ فرما رہے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب تک آپ ان میں موجود ہیں ان پر عذاب نہیں آئے گا. آپ کی برکت سے، آپ کے وجود کی برکت سے ان پر عذاب نہیں آئے گا. کیسے گناہ کر لیں. اور اگر آپ چلے گئے نا تو جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، معافی مانگتے رہیں گے، ان پر عذاب نہیں آئے گا. جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے، استغفار کی برکت سے عذاب ٹل جاتے ہیں، استغفار کی برکت سے عذاب ٹل جاتے ہیں، آئے ہوئے عذاب ٹل جاتے ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں. یہ بات سمجھیں، یہ بات سمجھائیں. ہمارے مسئلوں کا حل حکومتوں کا بدلنا نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل مال کی کثرت نہیں ہے،
ہمارے مسئلوں کا حل اسباب کی کثرت نہیں ہے، ہمارے مسئلوں کا حل استغفار ہے، اللہ سے معافی مانگنا ہے، اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، اللہ کے سامنے تضرع زاری کرنا ہے۔ ہاں، یہ ہمارے مسئلوں کا حل ہے، چھوٹے بڑے مسئلوں کا حل، انفرادی اجتماعی مسئلوں کا حل، غریبوں کے مالداروں کے مسئلوں کا حل، عوام کے حکمرانوں کے مسئلوں کا حل، استغفار، استغفار، اللہ سے معافی مانگیں، توبہ کریں، اللہ کے سامنے روئیں، اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، اپنے گناہوں کو چھوڑیں، جو غلطی ہوئی اس پر ندامت ہو، آئندہ اس گناہ سے بچنے کا عزم ہو، آئندہ اس گناہ سے بچنے کا کیا ہو؟ عزم ہو۔ ہاں، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہیں سفر میں تھے، رات پڑ گئی، رات تو مسجد میں عشاء پڑھی تو سوچا کہ رات یہاں مسجد میں گزار لوں۔ مسجد والوں نے کہا بھی ہم نے مسجد بند کرنی ہے، سب باہر نکل جائیں۔ انہوں نے کہا بھی میں مسافر آدمی ہوں، رات گزارنی ہے۔ اپنا تعارف نہیں کروایا میں کون ہوں۔ انہوں نے کہا نہیں جی یہاں اجازت نہیں ہے۔ تو ایک آدمی وہ تندور پہ روٹی بناتا تھا، پکاتا تھا، تو اس نے دیکھا کہ کوئی بزرگ آدمی ہیں، انہوں نے کہا آپ میرے ساتھ چلیں، میرے ساتھ رہیں آپ۔ وہ ساتھ لے گیا۔ اب اس کا چونکہ تندور کا کام آٹا گوندھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، روٹی پکا رہا ہے، استغفر اللہ استغفر اللہ، اٹھ رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، استغفر اللہ استغفار کی کثرت کر رہا ہے۔ اب امام صاحب بڑے حیران ہوئے کہ یہ بڑا عجیب آدمی ہے، بہت استغفار کر رہا ہے، اس کی زبان پہ استغفار ہی استغفار۔ اس سے پوچھا بھائی یہ تم نے استغفار بہت کیا، کیا اس کے کیا فائدے دیکھے؟ انہوں نے کہا جی میرے بڑے مسائل تھے، جب سے میں نے استغفار کی کثرت شروع کی ہے اللہ نے میرے مسئلے حل کر دیے، اور میں جو مسئلہ آتا ہے اللہ سے مانگتا ہوں اللہ میرا مسئلہ حل کر دیتا ہے، میری دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ استغفار کی میں نے یہ فائدہ دیکھا، میری دعائیں بڑی قبول ہوتی، میری ساری دعائیں قبول ہوئی، ایک دعا ابھی تک قبول نہیں ہوئی، باقی ساری قبول ہو گئی۔ وہ کون سی نہیں ہوئی بھائی؟ کہ میں نے نام سنا ہے کوئی امام احمد بن حنبل، بڑے اللہ والے کوئی بزرگ آدمی ہیں، میں نے اللہ سے دعا مانگی کہ اللہ میری کبھی ان سے زیارت ملاقات تو کروا دے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، یہ میں نے دعا مانگی، یہ ابھی تک قبول نہیں ہوئی، باقی ساری قبول ہو گئی ہیں۔ امام صاحب نے کہا اللہ کے بندے تیری وہ دعا بھی قبول ہو گئی، میں جو تیرے سامنے بیٹھ رہا ہوں احمد بن حنبل ہی بیٹھا ہوں میں تیرے سامنے، اور مجھے لگتا یہ ہے یہ استغفار کی جو تیری کثرت ہے نا یہی مجھے کھینچ کے یہاں پر لے کر آئی ہے۔ ہاں، مسئلوں کا حل، عقل، ذہانت، چالاکی، ہوشیاری، ڈگریاں اور پلازے اور پیسے اور حکومتیں اور عہدے اور وزارتیں، یہ مسئلوں کا حل نہیں ہے۔ مسئلوں کا حل اللہ کی طرف رجوع ہے، مسئلوں کا حل توبہ ہے، مسئلوں کا حل استغفار ہے، مسئلوں کا حل اللہ سے معافی مانگنا ہے۔ استغفار کا مطلب پتہ کیا ہے؟ جب کوئی مسئلہ پھنستا ہے نا کسی کا تو لوگ کہتے ہیں جی فلاں صاحب کو بیچ میں ڈالو، فلاں افسر صاحب کو، فلاں وزیر صاحب کو، فلاں چودھری صاحب کو، فلاں نمبردار صاحب کو بیچ میں ڈالو۔ استغفار کا مطلب پتہ کیا ہے؟ کہ اپنے مسائل کے حل کے لیے اللہ کو بیچ میں ڈال لو۔ کس کو بیچ میں ڈال لو؟ وہ اللہ کو ساتھ لو، اللہ مسئلے حل کرے گا۔ ہم اللہ کے بغیر کیسے مسئلے حل کر سکتے ہیں؟ ہم تو محتاج ہیں، بارش نہ ہو تو کیا کر لیں، بارش زیادہ ہو جائے تو کیا کر لیں، گرمی زیادہ ہو جائے تو ہم کچھ نہیں کر سکتے، سردی زیادہ ہو جائے تو ہم کیا کر سکتے؟ ہم تو کمزور ہیں، ہم تو بے بس ہیں۔ انسان کمزور، انسان ضعیف، انسان بے بس ہے، بڑے سے بڑا چودھری ہو، بڑے سے بڑا مالدار ہو، بڑے سے بڑا افسر ہو، پیٹ میں درد ہوتا ہے، سر میں درد ہوتا ہے، آنکھ میں درد ہوتا ہے، کان میں درد ہوتا ہے، بڑے سے بڑے چودھری صاحب، بڑے سے بڑے ڈاکٹر صاحب، بڑے سے بڑے افسر صاحب، بڑے سے بڑے جنرل کرنل صاحب،
کیا پیٹ میں درد ہو گیا، کہ جی آنکھ میں درد ہو گیا، کہ جی کان میں درد ہو گیا، کہ جی پھوڑا نکل آیا، کہ پھنسی نکل آئی، کہ بخار ہو گیا، کہ نزلہ ہو گیا، یہ کیا ہے؟ اللہ اس پر اس کی بے بسی ظاہر کرتا ہے، تم کیا ہو؟ کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ ہاں، مسئلے حل کرنے والا اللہ ہے، مسائل کو حل کرنے والا اللہ ہے۔ ہم اللہ کے محتاج ہیں، ہمارے گھر کے مسئلے اللہ حل کریں گے، ہمارے کاروباری مسئلے اللہ حل کریں گے، ہمارے ملک کے مسئلے اللہ حل کریں گے، عالمی مسائل اللہ حل کریں گے۔ ہم نہیں کر سکتے، ہم نہیں کر سکتے۔ ہم اللہ کو ساتھ لیں، اللہ کی مانیں، اور جو کمی کوتاہی ہو گئی اللہ سے معافی مانگ لو۔ کلکم خطاؤون وخیر الخطائین التوابون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سب کے سب خطا کار ہو، اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو اللہ سے معافی مانگیں، جو اللہ سے معافی مانگیں، جو اللہ سے معافی مانگیں۔